جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے خوراک اور روشنی میں وقفہ دینے سے بہتر چہرہ بروتڑی کا حصول۔ اگر آپ مرغیوں کو یا برائلر کو وقفے سے خوراک دیتے ہیں اور جو روشنی ہے اس کو مناسب رکھتے ہیں تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ اچھی ہو سکے، تو ہم روشنی کو مدھم کر کے یا بند کر کے اور اس کے علاوہ جو خوراک ہے اس سے وقفے سے دینے سے بجائے اس کے کہ آپ 24/7 خوراک ان کو آفر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے جو جانور ہیں یا پولٹری کے برڈز ہیں وہ خوراک تو کھا لیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پروڈکشن ویسے آ سکتی ہے؟ ویسے نہیں آئے گی جیسی آپ چاہ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ برڈز کیا کریں گے، جتنی انہوں نے خوراک کھانی ہے وہ کھا لیں گے، جو ریمیننگ ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی۔ تو بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ ان کو وقفے سے آفر کریں گے تو وہ خوراک کھا بھی لیں گے اور خوراک کا ویسٹ بھی نہیں ہوگا۔ عموماً فارمر حضرات کیا کرتے ہیں، برائلر چوزوں کو 24 گھنٹے خوراک پیش کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے، اور بہتر کیا ہے، اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو یہ چیز بہتر ہے کہ خوراک کو وقفوں سے دیا جائے۔ اگر آپ ان کو وقفوں سے دیں گے تو وہ زیادہ ہضم کریں گے اور انہیں زیادہ وقت بھی میسر ہوگا۔ دیکھیں، چوزے نے خوراک کھا لی، اب وہ اس کو ہضم کرے گا، پھر وہ ریسٹ کرے گا، اس کے بعد تھوڑے ٹائم بعد پھر آپ نے اس کو خوراک آفر کی، پھر وہ کھائے گا، ہضم کرے گا، دین وہ اپنا جو میٹ ہے اس کو بنائے گا۔ جسم کو لگانے کے لیے بھی تو اسے ٹائم چاہیے نا، یہ تو نہیں ایٹ دا اسپوٹ اس نے کھایا اور وہ جسم اس کا جو اس پہ گوشت چڑھ گیا، ایسا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس کو وقت بھی تھوڑا سا مل جائے گا۔ اور اگر آپ گرمیوں میں بات کرتے ہیں، چلے سردیوں کی تو ایک اور روٹین ہے نا کہ اگر آپ ان کو آفر کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ وقفے سے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے 24/7 ان کو آفر کیا ہے، لیکن ماحول جو ہے اس پہ ماحول کا چوزوں کی جو پروڈکشن ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر گرمی ہے تو گرمیوں میں آپ نے خاص طور پر برائلر چوزوں کو صرف ٹھنڈے اوقات میں خوراک مہیا کرنی ہے، جبکہ زیادہ گرم اوقات میں صرف پانی میں دودھ یا پھر وائٹامن سی الیکٹرولائٹس جو ہے نا ان کو ملا کے آپ پلا دیں۔ وائٹامن سی یا پھر الیکٹرولائٹس، یہ ملک کا تھوڑا سا وہ رانگ مینشن ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ وائٹامن سی سے کیا ہوتا ہے، گرمی ہے نا، چوزے کیا ہیں، پروڈکشن دے رہے ہیں، گوشت بڑھا رہے ہیں نا، فیڈ کی ان کی کیا آلریڈی اس میں جو کنسنٹریٹ پورشن ہے وہ زیادہ ہے، یعنی وہ انرجیٹک فیڈ ہے ان کی، تو اس سے کیا ہے، اگر گرمی ہوگی فیڈ بھی وہ کھائیں گے، گرمی کی وجہ سے ہیٹ سٹریس بھی آ جائے گا، تو اگر آپ ان کو وائٹامن سی جو ہے جو کہ اینٹی سٹریس ایلیویٹر ہے، یعنی کہ جو سٹریس ہے اس کو کم کرتا ہے، یا الیکٹرولائٹس وغیرہ دیں گے تو اس کو سٹریس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو پروڈکشن جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح رات کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جو پہلے 3 گھنٹے ہیں روشنی بند کر رکھی جائے اور ساتھ ہی خوراک بھی بند کر دیں، تو یوں جو چوزوں کی پروڈکشن ہے وہ ڈراپ نہیں ہوگی۔ دین اگلے 3 گھنٹے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے خوراک اور روشنی دونوں بند کی، نیکسٹ 3 آورس کے لیے آپ نے خوراک پھر سے بند کر دینی ہے، جبکہ رات کے آخری 3 گھنٹے پھر روشنی اور خوراک آپ نے بند کر دی۔ اس سے کیا ہوا، برائلر چوزوں کے اندر خوراک سے جو حرارت پیدا ہوگی وہ اتنی مشکلات پیدا نہیں کرے گی۔ دیکھیں، انہوں نے فیڈ کھائی، فیڈ کھانے سے ان کا میٹابولزم تیز ہوا، باہر بھی گرمی تھی، میٹابولزم بھی تیز ہو گیا، ٹھیک ہے، آلریڈی وہ سٹریس میں تھے، تو کیا ہوا، اور ہیٹ بڑھ گئی، تو جانوروں کی جو پروڈکشن ہے، یہ چوزوں کی پروڈکشن ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں وہ جو ہیٹ ہے وہ پیدا نہیں ہوگی تو پروڈکشن بھی ڈراپ نہیں ہوگی، اور چوزے جو ہیں وہ حرارتی سٹریس، جو سٹریس ہے حرارت کی وجہ سے سٹریس پیدا ہو رہا ہے اس سے وہ محفوظ رہیں گے۔ سردیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، سردیوں میں بھی رات کے پہلے جو 4 گھنٹے ہیں یعنی شام 5 سے 9 بجے تک روشنی اور خوراک بند کرنی ہے، 5 to 9، اور یہ پہلے کتنے بنیں گے، 4 گھنٹے۔ یہ ہے سردیوں کی روٹین، گرمیوں کی آلریڈی آپ کو بتا دی ہے، یہ سردیوں کی روٹین ہے جب آپ نے لائٹ بھی اور فیڈ دونوں بند رکھنی ہے۔ دین جو اگلے 6 گھنٹے ہیں یعنی 9 سے 3 او کلاک، 9 PM ہوں گے اور 3 آپ کے AM ہوں گے، تب تک آپ نے روشنی اور خوراک جو ہے اس کو مہیا کرنا ہے، جبکہ رات کے آخری 4 گھنٹے یعنی 3 AM سے لے کے 7 جو AM ہے تب تک آپ نے روشنی اور خوراک کو
बंद रखना है। ये आपकी पूरी रूटीन होगी, किस टाइम लाइट बंद करनी है, किस टाइम खुराक बंद करनी है, ठीक है, किस किस घंटे से लेके किस किस घंटे तक आपने खुराक भी देनी है और पानी भी देना है। चलो पानी तो 24/7 अवेलेबल होता है, आपने खुराक और रोशनी उनको प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा, जो अगले दिन पहले 4 घंटों के लिए यानी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुराक जो है कुदरती रोशनी के साथ बहाल की जाए। अब जब सुबह 7 बज गए हैं, लाइट है, नेचुरल लाइट आ रही है, ठीक है, एक कुदरती माहौल है, और उस कुदरती माहौल में आपने क्या करना है, उनको जो खाना है वो भी और रोशनी भी आपने प्रोवाइड नहीं करनी। रोशनी कौन सी होगी, नेचुरल, यानी कि सुबह हो गई है, कुदरती जो भी सनलाइट होगी उसमें आपने उनको फीड ऑफर कर देनी है। जबकि दोपहर में यानी 11 से लेके 1 बजे तक खुराक बंद की जाए और फिर दोपहर 1 से 5 बजे तक शाम तक 4 घंटों के लिए कुदरती रोशनी के साथ खुराक को चलने दिया जाए। यानी कि जब आप 7 AM से लेके सारा दिन ऑलमोस्ट आपने जो कुदरती रोशनी है उसमें आपने उनको फीड ऑफर करनी है। इससे क्या होगा, इसके बहुत सारे अच्छे जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, बिजली की बचत होगी। सबसे पहले क्या होगा, बिजली की बचत होगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि परिंदों को कितनी रोशनी चाहिए, उतनी रोशनी तो कुदरती तौर पे भी उनको मिल रही थी, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे क्या हुआ, एक तो बिजली की बचत होगी, दूसरा जो बर्ड्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी इन्हांस हो गई। इन्हांस कैसे हुई है, वो हीट स्ट्रेस में नहीं गए, हीट स्ट्रेस में नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म की वजह से, बाहर हीट ज़्यादा, और आप अगर बल्बों से उनको हीट और प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उनको हीट स्ट्रेस तो आएगा। तो जब हीट स्ट्रेस नहीं आएगा तो उनकी जो प्रोडक्शन है, बढ़ोतरी है, वो भी बेहतर रहेगी। ब्रॉयलर चूज़ों की हफ्ता भर की जो खुराक, ठीक है, और जो उनकी रोशनी वगैरह है उसका जो हम एक लेते हैं, आप कह सकते हैं टेबल, वो ये है कि जो ब्रॉयलर चूज़ों की हफ्तावार खुराक, पानी और वज़न, फीड भी, वाटर भी और उनका वेट भी, ये तीनों चीज़ें हैं। सपोज अगर ब्रॉयलर जो है वो फर्स्ट वीक है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट वीक, उम्र का हफ्ता, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 6 हफ्तों तक की ये उनका एक रिकॉर्ड बनाया। जो रोज़ाना खुराक वो खा रहा है पहले हफ्ते में वो है 23 ग्राम, यू कैन सी इट, वो ऊपर लिखा हुआ है ग्राम, ये किस में है, ग्राम्स में। फर्स्ट वीक में वो खाएगा खुराक पर डे, ठीक है, 23 ग्राम, और हफ्तावार जो उसकी खुराक होगी किलोग्राम में, यह है किलोग्राम में, 0.161 ये है किलोग्राम। देन हमारी मजमूई खुराक जो उसने एवरेज खुराक चलें आप कह लो उसने खाई है, वो कितनी है, 0.161, ये किलोग्राम में है। देन है हमारे पास पानी, ये टेम्परेचर के बिहाफ पे पानी है। अगर टेम्परेचर होगा 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तो लीटर्स में आएंगे 24 लीटर, और अगर टेम्परेचर होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट देन पानी होगा 30। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था ना, तो 24 था, टेम्परेचर बढ़ गया तो कितना हुआ, 30 लीटर हो गया। टेम्परेचर के बढ़ने से जो वाटर इनटेक होती है परिंदों की वो भी बढ़ जाती है। अगर आप उनका औसत वज़न देखते हैं तो वो कितना आया, 168 ग्राम, कितना आया है, 168 ग्राम। और आगे हमारे पास FCR, दिस इज़ फीड कन्वर्जन रेशो, कि परिंदे ने यानी ब्रॉयलर ने कितनी फीड खाकर कितना गोश्त बनाया, जो उसने खाया उसकी प्रोडक्शन क्या आई है, फीड खा के उसने कितना जो गोश्त है वो पैदा किया है। और हमारी FCR आ रही है 0.95, ऑलमोस्ट 1 kg, कितनी है, 1 kg, 0.95, यानी कि अगर उसका फर्स्ट वीक होगा वो इतनी खुराक खाएगा, हफ्तावार उसकी ये होगी, टेम्परेचर इतना होगा तो इतना वज़न करेगा, और जो हमारी खुराक की FCR आ रही है वो आएगी 0.95 ग्राम, एंड इट इज़ बेटर, ये बहुत अच्छी है। तो अगर इसी लिहाज से अगर आप उसकी खुराक का, उसके पानी का और उसके वेट का तनासब रखते हैं, ठीक है, तो जो बर्ड है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है।
یوں ہی آپ سیکنڈ ویک کا بھی دیکھ سکتے ہیں، تھرڈ فورتھ ففتھ اینڈ سکس، یہ جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کو آپ اچھے سے یاد کیجئے گا اور ان کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ ان کو کتنی آفر کر رہے ہو، کیا ٹمپریچر ہے، کتنا ان کو پانی چاہیے، ان کی ایج کتنی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس کہ یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ایکچوئل میں کہ پیٹ میں پانی بھرنے سے بچاؤ کیوں کر ممکن ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، چوزے پانی پیتے رہتے ہیں، ایک بیماری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا میٹابولزم کہہ لیں یا ان کا فنکشن پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا، ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پیٹ میں پانی پڑنے لگ جاتا ہے۔ آپ ان کو ایک اور بھی ٹرمز میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں وہ آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ کے لیول سے وہ اباؤ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چوزوں کے پیٹ میں پانی بھر جانے کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ دیکھیں اس میں امیونٹی تو ہے نہیں ہے، پولٹری برڈ میں امیونٹی کہاں ہوتی ہے اتنی زیادہ، نارمل ہوتی ہے یا سم ٹائمز نارمل سے بھی کم ہوتی ہے، تو اس کے پاس بیماریوں سے لڑنے کی اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ پانی پڑ جائے، بجائے اس کے وہ اپنی مینٹننس پہ اس چیز کو لگائے، پروڈکشن دے یا بیماریوں سے لڑے، تو کیا ہوتا ہے، پانی پڑنے سے وہ مرنے لگتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے، خوراک اور پانی دونوں کو چیک کیا جائے۔ آپ نے فیڈ کو بھی، واٹر کو چیک کرنا ہے کہ ان میں نمکیات تو زیادہ نہیں ہے، سم ٹائمز سالٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جب ابزارپشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو بہت ساری بیماریاں جو ہونے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح شیڈ کے اندر پچھالی کی صورت میں حال کا جائزہ لیں، یعنی آپ نے جو نیچے وہ کوئی بھی بیڈنگ مٹیریل بچھایا ہوا ہے اس کے کیا سین ہے، اس میں زیادہ بدبو تو نہیں ہوگی۔ دین امونیا گیس کی شیڈ میں جاتی کی وجہ سے بھی پرندے ایسی صورتحال سے دو چار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس شیڈ میں ہم نے ڈفرینٹ جو ہوتی ہے وینٹیلیشن، اس کو پراپر کرنے کے لیے پنکھے لگائے ہوتے ہیں، ان کا کیا سین ہوتا ہے، ان کا کیا کردار ہے، کیا رول ادا کرتے ہیں وہ فارم پہ۔ ہاں جی، اور باہر کی تازہ ہوا، ٹھیک ہے، ٹمپریچر مینٹین کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ وینٹیلیشن اگر پراپر ہوگی، امونیا جو گیس ہے وہ بھی فارم سے نکل گئی۔ دوسری چیز آپ نے بچھالی کو بھی چیک کر لیا، کیا وہ گیلی تو نہیں، اس میں بدبو تو نہیں آ رہی۔ تیسرا آپ نے خوراک اور پانی کو بھی چیک کر لیا، کیا ان میں سالٹس وغیرہ منرل وائٹامنس زیادہ تو نہیں ہو کے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا برڈس کی جو بھی ان کو جس وجہ سے ان کے پیٹ میں پانی پڑ رہا ہے، آپ اس کو اچھے سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ ڈائگنوز کریں گے اور آپ کو اس کا حل مل جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ دین اس صورتحال میں اگر یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، بیڈنگ میں چونا بچھا دینا ہے۔ آپ نے چونا بچھانا ہے، چونا جو ہے اس سے کیا ہو گیا، وہ جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ مریں گے، بدبو کم ہو جائے گی۔ چونا بچھا دیا، یہ EM4 اس کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ ورک کرتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اب یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے، ہوا کی جو آمد و رفت ہے اس کو تیز کر کے بھی چوزوں پر امونیا کی وجہ سے آنے والے اسٹریس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آ گئی ہے وینٹیلیشن، ہم نے کیا کرنا ہے، وینٹیلیشن کو انتہائی بیسٹ کر دینا ہے، اس کو پراپر مینیج کرنا ہے تاکہ وینٹیلیشن کی وجہ سے جو بدبو ہے وہ باہر چلے جائے، برڈس جو ہے اسٹریس سے ان کو وہ بچ جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مکھیاں اگر فارم پہ آ گئی ہیں تو وہ بھی جو فینس کا پریشر ہے ان کی وجہ سے وہ بھی باہر چلے جائیں۔ اگر خوراک اور پانی میں نمکیات کی زیادتی ہوتی ہے، دیکھیں بدبو تھی تو ہم نے چونا بچھا دیا، ہم نے ہوا کو پراپر کر دیا، ٹھیک ہے، اور اگر خوراک اور پانی کو بھی ہم نے چیک کیا کہ اس میں سالٹ زیادہ تو نہیں ہے، اگر اس میں نمکیات زیادہ ہیں پھر کیا ہوگا، نمکیات زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ٹاکسن ایفیکٹس ہوں گے وہ بھی برڈس پہ آنا شروع ہو جائیں گے، زہریلے اثرات۔ تو خوراک اور پانی میں نمک کو کم کیا جائے، خوراک ختم کر کے 2-3 دن کے لیے مکی کا دلیا پیش کیا جائے، یہ اس کا ریپلیسر ہے۔ اگر خوراک اور پانی میں کوئی ایشو آ رہا ہے، لائک جو واٹر ہے اس کی pH جو ہوتی ہے، اس کا TDS وغیرہ جو ہوتا ہے، جب ہم فارم بناتے ہیں اسی جگہ پہ تو ہم وہاں کے جو پانی ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ آیا اس کی pH کتنی، اس کا TDS لیول کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اب پانی تو چلے اس کو چینج کر لیا، اس کو بھی صاف کر لیا، نوزلز وغیرہ دیکھ لیے، جو ٹینک ہے اس میں کوئی الی وغیرہ تو نہیں لگی، اس کو صاف کر لیا، ساری چیزیں وہ صفائی ہم نے کر لی۔ اس کے علاوہ آپ نے خوراک کا کیا کرنا ہے، جو مکی کا دلیا آپ نے اس سے ریپلیس کر دینا ہے، خوراک کو ختم کر دینا ہے اور مکی کا جو دلیا آپ نے اس کو وہ دے دینا ہے، اس سے کیا ہوگا، صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اور سیکنڈ، بعض اوقات میں کیا ہوتا ہے
پھپھوندی کے پیدا ہونے کی وجہ سے پرندے زہریلے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں بھی خوراک کو چیک کیا جائے۔ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر فیڈ میں خوراک کی وجہ سے آ رہا ہے، پانی کی وجہ سے آ رہا ہے یا وینٹیلیشن کی وجہ سے آ رہا ہے، برڈس مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو چیک کر کے تو جو ان کا متبادل ہے یا جس سے آپ اس پرابلم کو سالو آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ نے وہ جتنے بھی ترکیب ہیں آپ نے ان کو اپنانا ہے۔ تھینک یو۔